السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ جلد نمبر 100 کے صفحہ نمبر 50 پر ہیں. خلاصہ مرام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کے 4 معنی ہیں، یعنی لفظ ایمان شریعت میں 4 معنوں میں مستعمل ہے، اور وہ معانی ہیں: نمبر 1 وہ ایمان جس پر دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی جان و مال کا تحفظ ہو جاتا ہے اور جس سے ظاہری انقیاد اور اطاعت کا پتہ چلتا ہے. نمبر 2 وہ ایمان جس پر احکام آخرت کا دار و مدار ہے، جو حقیقی اور کامل ایمان ہے. نمبر 3 ان امور کی تصدیق کرنا جن کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے. نمبر 4 سکون قلبی اور وجدانی کیفیت جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے. اگر آپ باب الایمان کی متعارض روایات میں سے ہر ایک کو اس کے صحیح محمل پر اتار دیں تو آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے. اسلام اور احسان. اور ایمان کے پہلے معنی کے لیے ایمان سے زیادہ واضح لفظ اسلام ہے. چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، البتہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تشریح. اس آیت سے ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہری اطاعت و انقیاد کا نام اسلام ہے اور دل کے پختہ یقین کا نام ایمان ہے. اعراب یعنی گوانوں کے دل میں ایمان و اعتقاد پوری طرح پیوست نہیں ہوا تھا، انہوں نے صرف اطاعت قبول کی تھی، اس لیے کہا گیا کہ ابھی ایمان کی منزل دور ہے، ابھی تم سرحد اطاعت پر ہو اور بس. حدیث. متفق علیہ روایت میں کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان کچھ مال بانٹ رہے تھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے. فرماتے کہ آپ نے ایک شخص کو جو میرے نزدیک اچھا تھا کچھ نہ دیا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں آدمی کو نہیں دیا، حالانکہ قسم بخدا میں اس کو مومن پاتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا مسلمان پاتا ہوں، یعنی یقین کے ساتھ مومن نہ کہو. ایمان تو دل کے عقیدے کا نام ہے، اس کا پتہ دوسرے کو نہیں چل سکتا. ہاں تردید کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ مومن یا مسلمان پاتا ہوں. اس حدیث سے بھی ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہوتا ہے. اور ایمان کے چوتھے معنی پرسکون یعنی سکون خاطر اور وجدان قلبی پر ایمان کے بجائے لفظ احسان کا اطلاق زیادہ واضح اور مناسب ہے، اور دوسرے معنی کو ایمان کامل کہنا چاہیے اور تیسرے معنی پر محض ایمان کا اطلاق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیے. نفاق عمل اور اخلاص کی علامت ہے. نفاق عمل اور اس کا مقابل اخلاص دو پوشیدہ چیزیں ہیں، دونوں دل کی کیفیات ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کی ایسی علامتیں بیان کی جائیں جن کے ذریعے ان کو پہچانا جا سکے اور ہر شخص اپنا جائزہ لے سکے کہ وہ کس حال میں ہے. اگر اس میں ایمان کامل کی علامتیں پائی جاتی ہیں تو شکر خداوندی بجا لائے کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ دوسری صورت ہے تو اپنی اصلاح کرے کہ وقت ابھی ہاتھ سے نہیں گیا. یہاں کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں کے عیوب کی ٹوہ میں رہتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں کہ فلاں میں نفاق کی علامت ہے، فلاں میں نفاق کی علامت پائی جاتی ہے اور وہ علامت پائی جاتی ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک یہ پوشیدہ بیماری اور اخلاقی کمزوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. درج ذیل احادیث میں اخلاص اور نفاق عمل کی علامتیں بیان کی گئی. حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 4 باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے اس میں ایک نفاق کی ایک بات ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اور اسی وقت وہ نفاق سے پاک ہو سکتا ہے. نمبر 1 جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب پیمان باندھے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو بدکاری کرے، گالیاں بکے یا حد سے تجاوز کرے. تشریح. مذکورہ 4 باتیں نفاق عمل یعنی ایمان میں کھوٹ کی علامت ہے، اور ان کے متقابلات یعنی کمال ایمان کی علامت ہے، یعنی ایمانداری، امانت داری، سچائی، عہد کی پاسداری اور نظام میانہ روی یعنی درمیانی رائے اختیار کرنا اور خوش کلامی. ایمان میں اخلاص کے یہ ثمرات ہیں. حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت اور چاشنی پاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سوا سے اس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں سوا سے زیادہ محبوب ہوں، یعنی ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی چیز ان سے زیادہ محبوب نہ ہو. وہ جس سے محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، اور کفر کی طرف پلٹنے کو وہ ایسا ناپسند کرے جسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. تشریح. مذکورہ 3 باتیں کمال ایمان کی علامت ہے اور ان کے متقابلات نفاق عمل کی دلیل ہے، یعنی دنیا کی حد سے بڑھی ہوئی محبت، غرض سے محبت کرنا، کفر کے حق میں نرم گوشہ رکھنا، یا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ایسے شخص کو ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی. حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی نماز کا پابند ہے تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو بس وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تشریح. پابندی سے مسجد کی نماز میں حاضر ہونا یہ کمال ایمان کی علامت ہے، اور ایسی مضبوط دلیل ہے کہ اس کی بنیاد پر کسی کے مومن ہونے کی شہادت دی جا سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 سے اخذ فرمایا، اور اس ارشاد نبوی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت پاک میں مسجد کی صرف ظاہری تعمیر مراد نہیں بلکہ معنوی تعمیر یعنی عبادت سے آباد کرنا بھی مراد ہے. مسجد کی نماز سے غیر حاضری نفاق عمل کی علامت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ نبوت میں کھلا منافق یا بیمار ہی مسجد کی نماز سے پیچھے رہتا تھا. اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ فلاں موجود ہے؟ صحابہ نے جواب دیا نہیں. آپ نے دوسرے شخص کے بارے میں دریافت کیا، وہ بھی موجود نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ 2 نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہیں، عشاء اور فجر.
حدیث مسلم شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مروی ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور غلہ اور درختوں کو اگایا اور زیروح یعنی مخلوقات کو پیدا کیا، بے شک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ مجھ کو مومن ہی دوست رکھے گا اور مجھ سے منافق ہی بغض رکھے گا۔ اور ترمذی اور مسند احمد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوست نہیں رکھتا اور مومن آپ سے بغض نہیں رکھتا، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشروع محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے اور آپ سے عداوت اور دشمنی رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ اس قسم کا مضمون دیگر صحابہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ ابن عدی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوبکر اور عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ اور ابن عساکر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت بیان کی ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض کفر ہے۔ تشریح اشخاص کے بارے میں اس قسم کے ارشادات کی مختلف اسباب ہیں۔ پہلی وجہ، بڑوں کے مقام و مرتبے کی معرفت اور ان کی قدر شناسی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو حسد اور خود پسندی سے پاک ہو، جن کے نفسانی تقاضے تھم گئے ہوں، یعنی ان میں نفسانیت کا شائبہ تک نہ رہا ہو، ان کی عقل و خواہش پر غالب آ گئی ہو، یعنی وہ ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات سے اوپر اٹھ کر معاملات کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کے عادی ہو چکے ہوں۔ یہی حضرات بڑی ہستیوں کے بارے میں بڑا متوازن فیصلہ کرتے ہیں، مناسب، اور ان کا مقام و مرتبہ پہچانتے ہیں۔ برخود غلط قسم کے لوگ تو طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا رہتے ہیں، وہ قرابت کا شوشہ چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر تو سسر تھے اور عثمان علی داماد تھے، اسی قرابت داری کے بنا پر ان کو اسلام میں برتر مقام حاصل ہوا ہے، حالانکہ وہ غور نہیں کرتے کہ سسر تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے اور داماد تو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، مگر ان کو یہ مقام کہاں نصیب ہوا۔ دوسری وجہ، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں سخت تھے، ایسے اکابر کی سختی کو وہی شخص برداشت کرتا ہے جو خود غرضی اور نفسانیت سے پاک ہو، جو مفاد کلی کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنے کا عادی ہو، جس کے ایمان میں کھوٹ ہوتی ہے وہ تو بجا سختی سے بھی برگشتہ ہو جاتا ہے اور ان اکابر کے خلاف بکواس کرنے لگتا ہے۔ تیسری وجہ، صاحبزادگی بے اعتبار مفید ہے کہ بے استحقاق بڑا مرتبہ مل جاتا ہے، مگر اس اعتبار سے غیر مفید ہے کہ صاحبزادوں کی واقعی خوبیوں کا بھی بعض لوگ اعتراف نہیں کرتے، وہ یہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ مقام صاحبزادگی کے طفیل میں مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، آپ نے ہی ان کو پالا پوسا تھا، آپ کے کمالات کے اعتراف میں کچھ لوگوں کے لیے یہی چیز مانع بن گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذکورہ بالا ارشاد من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ میں جس کا محبوب ہوں بس علی بھی اس کے محبوب ہے، یعنی مجھ سے محبت اور علی سے نفرت کیا معنی رکھتی ہے، من سب علی فقط سب بنی، جو علی کو برا کہتا ہے وہ مجھ کو برا کہتا ہے، وغیرہ وغیرہ حدیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے بغض نفاق کی نشانی ہے۔ اور ابن عساکر کی مذکورہ بار روایت میں کہ عربوں سے محبت ایمان سے ہے اور ان سے دشمنی کفر ہے۔ تشریح، اقوام، قبائل اور جماعتوں کے بارے میں اس قسم کے ارشادات کی وجہ یہ ہے کہ مختلف اسباب سے قوموں اور نسلوں میں تشدد اور افتراق پیدا ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ وہ عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ عدنان کی اولاد میں بھی اسی قسم کا اختلاف ہوا تھا اور وہ یہاں تک بڑھا تھا کہ خاندان کا کچھ حصہ یمن منتقل ہو گیا تھا اور معد کی اولاد ہی حجاز میں رہ گئی تھی۔ اچھا، پھر ارم کا بانڈ ٹوٹنے کے بعد اوس و خزرج مدینے میں آ بسے تھے، یہی قبیلے اسلام کے انصار بنے اور معد کی اولاد بھی ہجرت کر کے مدینے میں آ گئی، تو یہ حضرات مہاجر کہلائے۔ ان معدی اور یمنی عربوں میں پرانی عداوت تھی، اس طرح عرب و عجم میں منافرت بھی دلوں میں جڑ پکڑے ہوئے تھی۔ جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو یہ سب حضرات اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، پس ضروری ہوا کہ دلوں کی پرانی کدورتیں دور کر دی جائیں، چنانچہ مہاجرین کو حکم دیا کہ وہ انصار سے محبت کریں، پرانی باتیں دلوں سے نکال دیں، اس طرح عجمیوں کو حکم دیا کہ وہ عربوں سے محبت کریں اور دلوں سے ان کی نفرت دور کر دیں۔ اب جو شخص ہمتن اسلام کا بول بالا کرنے کی طرف متوجہ ہوگا وہ تو دل سے کینہ دور کرے گا اور انصاروں اور عربوں سے محبت کرے گا اور سب ایک متحد امت بن کر اسلام کی گاڑی کھینچیں گے، اور جو اپنی پوری توجہ اسلام کی سربلندی پر مرکوز کیے ہوئے نہیں ہے اس کی فطرت میں نزاع باقی رہے گا جو اسلام کے کاز کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے انصار کی محبت اور عربوں کی محبت کو ایمان کی علامت اور ان سے بغض اور نفرت کو کفر و نفاق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ نجات اولی کے لیے ارکان خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ جس طرح مختلف روایت میں یہ بات کی گئی کہ وضو کی صحت کے لیے ادائے مغسولہ کو کم از کم ایک بار بالاستیاب دھونا اور کم از کم چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے، اور نماز کی صحت کے لیے 6 فرائض کی ادائیگی ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے اسلام کے ارکان خمسہ کی ادائیگی ضروری ہے۔ جو شخص گناہوں سے بچتے ہوئے ان اعمال اسلام پر عمل پیرا ہوگا وہ اگر دیگر طاعات نہ بھی بجا لائے تو بھی اس کی نجات ہوگی، وہ عذاب جہنم سے بچ جائے گا اور جنت کا حقدار بن جائے گا۔ اور وہ حدیث جن میں یہ بات کی گئی ہے، یہ بات بیان کی گئی وہ درج ذیل ہے۔ پہلی حدیث گزر چکی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا یعنی اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تشریح، اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسی عمارت سے تشبیہ دی ہے جو چند ستونوں پر قائم ہے اور بتلایا کہ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر قائم ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ وہ ان ارکان کے ادا کرنے اور قائم کرنے میں غفلت برتے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ستون ہیں۔ حدیث، قبیلہ بنو سعد بن بکر کے ایک صحابی حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور چند باتوں کی تحقیق کی جو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ذریعے پہنچ چکی تھی۔ اس طویل روایت کا ضروری حصہ درج ذیل ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسالت کی تصدیق کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے بیان کیا کہ ہم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس دیہاتی صحابی نے قسم دے کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدوی نے کہا آپ کے قاصد نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ بدوی نے قسم دے کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس
اس کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہیں کیے گئے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ بدوی نے قسم دے کر پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ پھر عرابی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا کہ ہم سے جو حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی اس نے سچ کہا۔ یہ سوال جواب کر کے وہ عرابی چل دیا اور چلتے ہوئے اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی، یعنی آپ کے جوابات جوں کہ توں اپنی قوم کو پہنچاؤں گا۔ اور اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق ہے تو ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجیے کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر، فرض نمازوں کا اہتمام کر، فرض زکوٰۃ ادا کر، ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ اس دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نہ میں اس میں کچھ بڑھاؤں گا نہ اس میں کچھ کمی کروں گا۔ پھر وہ جب پیٹ پھیر کر چل دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ انہیں ارکان خمسہ کا تذکرہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی آیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں پہنچا دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے اور وہ اس شخص پر آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ارکان خمسہ کی تخصیص کی وجہ۔ ارکان خمسہ یعنی توحید و رسالت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کو اعمال اسلامی میں رکنیت کا درجہ دو وجہ سے دیا گیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ پانچ اعمال لوگوں کی مشہور ترین عبادتیں ہیں۔ تمام ملتوں نے ان امور کو اختیار کیا اور ان کا التزام کیا، یہود ہو یا عیسائی، مجوس ہو یا عرب کے سمجھدار لوگ جو دین ابراہیمی پر کسی درجے میں قائم تھے، سب ان طاعت کو اپنائے ہوئے تھے، اگرچہ ان عبادتوں کی ادائیگی کے طریقوں میں ان میں اختلاف تھا۔ یہود کی نماز کا طریقہ اور تھا، عیسائیوں کا اور، مگر سب نماز ادا کرتے تھے۔ یہی حال زکوٰۃ وغیرہ کا تھا، سب ملتوں کے ماننے والے غریبوں پر خرچ کرتے تھے۔ بس یہ متفق علیہ امور ہیں، اس لیے ان کو رکنیت کے لیے خاص کیا گیا۔ دوسری وجہ ان طاعت خمسہ میں وہ خوبیاں ہیں کہ ان کے علاوہ طاعت سے مستغنی بے نیاز کر دیتی، دیگر طاعت میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ دوسری عبادتوں سے بے نیاز کر دے، اس وجہ سے انہی کو رکنیت کے لیے خاص کیا گیا۔ اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ نیکی کی بنیادی باتیں تین ہیں: توحید کا اقرار، رسالت محمدی کی تصدیق اور پوری شریعت کو تسلیم کرنا۔ اور بعثت نبی بھی عام ہے، زمان و مکان ہی کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں، چنانچہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے لگے تو کوئی ایسی کھلی علامت مقرر کرنی ضروری تھی جس کے ذریعے موافق اور مخالف کے درمیان امتیاز کیا جا سکے اور اس کی بنیاد پر کسی کا مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جا سکے اور جس میں کوتاہی کرنے پر باز پرس کی جا سکے۔ اگر ایسی کوئی واضح علامت مقرر نہیں کی جائے گی تو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان امتیاز عرصے دراز کے تجربے کے بعد ہی کیا جا سکے گا اور وہ فرق بھی ضمنی ہوگا کیونکہ وہ قرائن کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لوگوں میں کسی کے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے میں اختلاف بھی ہوگا اور یہ بات مخفی نہیں کہ اس صورتحال میں احکام میں بہت بڑا اختلال، بہت بڑی پریشانی رونما ہوگی۔ ایسی علامت برضا اور رغبت توحید و رسالت کا اقرار ہی ہے، اس اقرار ہی سے اس اعتقاد و تصدیق کا پتہ چلتا ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے، اس لیے اسلام کا سب سے اہم رکن توحید اور رسالت کے اقرار کو قرار دیا گیا۔ پہلے مبحث 4 باب 4 میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ نوع بشری کی نیک بختی کا مدار، نجات اخروی کا سرمایہ اخلاق اربعہ ہے، یعنی اخبات، بارگاہ خداوندی میں نیاز مندی، طہارت، پاکی، سماحت، فیاضی اور سہلگیری اور عدل و انصاف اور نماز کے ذریعے دو اخلاق ہاتھ آتے ہیں، اخبات اور نظافت، کیونکہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے اور نماز بارگاہ خداوندی میں اعلیٰ درجے کی نیاز مندی ہے۔ اور زکوٰۃ دوسری دو خصلتوں کی تحصیل کے لیے مقرر کی گئی کیونکہ شرائط کا لحاظ کر کے زکوٰۃ کی رقم اس کے مصارف میں خرچ کرنا یہ اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے اور یہی انصاف کی بات بھی ہے کہ مالدار اللہ کی بخشی ہوئی دولتوں میں سے غریب کا حق ادا کرے۔ پس زکوٰۃ کے ذریعے سماحت اور عدالت کو بدست لایا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، پچھلے مبحث 5 باب 11 میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے انسانوں کے لیے کوئی ایسی عبادت ضروری ہے جو ان کی خواہشات پر قہرمان ہو تاکہ اس کے ذریعے نفسانی خواہشات کو دبایا جا سکے، اور ایسی عبادت روزہ ہی ہے۔ اس مقصد کے لیے اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اس لیے روزے کو چوتھا رکن قرار دیا گیا۔ پہلے مباحث 5 باب 7 میں یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ منزل من اللہ شریعتوں میں ایک بنیادی حکم یہ بھی رہا ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے، اور اہم شاعر اللہ 4 ہیں: قرآن، کعبہ، نبی اور نماز۔ حج کی عبادت کعبہ شریف کی تعظیم کے لیے مقرر کی گئی، اور مبحث خامس کے مختلف ابواب میں مذکورہ چاروں عبادتوں کے فوائد کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ان کو دیکھنے سے اندازہ یہ ہوگا کہ یہ 4 عبادتیں دوسری عبادتوں سے بے نیاز کرنے والی ہیں، دوسری عبادتیں ان 4 سے بے نیاز نہیں کرتی، اس لیے ارکان اسلام کے تعین کے لیے انہی 4 کی تخصیص کی گئی ہے۔ فائدہ: واضح رہے کہ اسلام کے فرائض ان ارکان خمسہ ہی میں منحصر نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ اور بھی امور فرض ہیں، مثلا جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر وغیرہ، لیکن جو اہمیت اور جو خصوصیت ان 5 کو حاصل ہے وہ چونکہ اوروں کو حاصل نہیں، اس لیے اسلام کا رکن صرف انہی کو قرار دیا گیا، اور وہ خصوصیت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ارکان خمسہ دین اسلام کے لیے پیکر محسوس کے درجے میں ہے، یہی وہ خاص تعبدی امور ہے جو بالذات مطلوب اور مقصود ہے، اور ان کی فرضیت کسی عارض کی وجہ سے اور کسی خاص حالت سے وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ مستقل اور دوامی فرائض ہیں، بخلاف جہاد اور امر بالمعروف کے کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے اور وہ خاص حالات میں اور خاص موقعوں پر فرض ہوتے ہیں۔ گناہ، کبائر اور صغائر۔ اوپر جو بیان کیا کہ نجات کے لیے کم از کم اسلام کے ارکان خمسہ پر عمل ہونا ضروری، اس میں یہ بھی شرط ہے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچا رہے،
सूरत النساء आयत नंबर 31 में इरशाद है कि जिन कामों से तुमको मना किया गया, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन कामों से तुमको मना किया रहता है उनमें जो भारी भारी काम है, अगर तुम उनसे बचते रहो तो हम तुम्हारी खफीफ बुराइयां तुमसे दूर फरमा देंगे और हम तुमको एक मुअज़्ज़ज़ जगह में दाखिल करेंगे। शरीयत की नज़र में गुनाह की दो किस्में, कबायर और सगायर। कबायर बड़े गुनाह वो हैं जो आदमी से उस वक्त सादिर होते हैं जब उस पर बहीमियत, दरिंदगी या शैतानत, शरारत व खबासत का भारी पर्दा पड़ जाता है, यानी गलबा हो जाता है, और जिसके इर्तिकाब से हक़ की राह जो है वो बंद हो जाती है, यानी आदमी दीन से दूर जा पड़ता है और जिससे शायरुल्लाह की आज़मत बर्बाद हो जाती है, या वो काम तदबीरात नाफिया की खिलाफ वर्जी होते हैं और उनसे लोगों को नुकसान पहुंचता है, और उसके बावजूद उन कामों का मुर्तकिब शरीयत को पसे पुश्त, उसके साथ साथ इन कामों का मुर्तकिब शरीयत को पीठ के पीछे डाल देता है, क्योंकि शरीयत ने उन कामों से नहायत सख्ती के साथ रोका है और उनके इर्तिकाब पर नहायत सख्त जो है तहदीद फरमाई है, तंबीह फरमाई है, और उसको ऐसा ख़तरनाक काम करार दिया कि गोया इसका मुर्तकिब जो है वो मिल्लत से खारिज है। सगायर यानी छोटे गुनाह, बुराई के वो असबाब और दवाई हैं जो मज़कूरा गुनाहों से कमतर हैं। शरीयत ने उनसे भी कतई तौर पर रोका है, लेकिन उस पर ऐसी सख्त जो है तंबीह नहीं फरमाई, तहदीद नहीं फरमाई जैसी मज़कूरा गुनाहों के बारे में फरमाई है। तशरीह कबीरा की तारीफ में बहुत इख्तिलाफ है, और सगीरा चूँकि उसका मुकाबिला है इसलिए उसकी तारीफ में भी इख्तिलाफ ज़रूरी है। बल्कि बाद लोग तो कबीरा और सगीरा की तकसीम ही दुरुस्त नहीं समझते। उनके नज़दीक हर गुनाह जिससे कुरान और हदीस में रोका गया है कबीरा है। उनके ख्याल में ये बात मुनासिब नहीं कि जिस काम से अल्लाह ताला ने रोका है उसको सगीरा यानी मामूली गुनाह कह दिया जाए, मगर ये ख्याल सही नहीं। मज़कूरा आयत में तकसीम की तरफ साफ इशारा मौजूद है। रूहुल मानी में मज़कूरा आयत की तफसीर में कबीरा की तारीफ में 7-8 अक़वाल ज़िक्र किए गए, मगर ये हकीकी इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि हर एक ने एक पहलू ज़ाहिर किया है। बाज़ हज़रात ने उन सब अक़वाल को जमा किया। शेखुल इस्लाम बारिज़ी फरमाते हैं कि जिस गुनाह पर कोई वईद आई हो, या उस पर कोई हद मुकर्रर की गई, या इस पर कुरान और हदीस में लानत वारिद हुई हो, या उसमें ख़राबी किसी ऐसे गुनाह के बराबर या ज़्यादा हो जिस पर वईद या हद या लानत आई हो, या उसके मुर्तकिब के बारे में यह ख्याल पैदा होता है कि वो दीन में मुतहाविन है, ठीक है, तो वो कबीरा और उसका मुकाबिल सगीरा है। शाह साहब ने इस सिलसिले में कौल जामे ये बयान किया कि ऐसे काम जो आदमी से उस वक्त सादिर होते हैं जब उस पर बहीमियत या सबूइयत या शैतानत का सख्त हमला होता है, जैसे ज़िना, नाहक कत्ल और माल गनीमत लूटना। जब आदमी इस किस्म की हरकतें करता है तो वो दीन से दूर जा पड़ता है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले के बारे में फरमाया कि वो काफिर हो जाता है, यानी कहीं से कहीं पहुंच जाता है, और उन कामों के इर्तिकाब से शायरुल्लाह की अज़मत पर भी हर्फ आता है। गोया इस गुनाहगार के नज़दीक कुरान और हदीस के अहकाम की कोई हैसियत नहीं, या उन कामों में इत्तेफाक़ात की खिलाफ वर्जी होती है, जैसे ज़िना, हालत हैज़ में सोहबत और इग़लाम वगैरह, कि उनसे निकाह और तवालुद तनासुल की राह बंद हो जाती है और लोगों को नुकसान पहुंचता है। अलावाज़ी इन कामों का मुर्तकिब शरीयत को पसे पुश्त भी डाल देता है और वो शरीयत के ममानात और तहदीदात की कुछ परवाह नहीं करता। हालांकि शरीयत ने उनको ऐसा ख़तरनाक काम करार दिया कि गोया उनका मुर्तकिब मिल्लत से खारिज है। उसके हक़ में फ़क़त कफ़रा और फ़क़त बरिया मिम्मा उन्ज़िला अला मुहम्मद जैसे सख्त कलिमात वारिद हुए हैं। और सगायर बड़े गुनाहों के असबाब और दवाई हैं, जैसे बदनज़री, ज़िना का सबब और उस तक पहुंचाने वाला, मगर ये गुनाह ज़िना से कमतर है, बस ज़िना की बनिस्बत ये सगीरा है। ठीक है, शरीयत ने उन गुनाहों से भी रोका है, मगर उन पर कबायर जैसी सख्त वईद वारिद नहीं है। गरज सगायर से भी बचना ज़रूरी है। सगीरा होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसके इर्तिकाब में कोई हरज नहीं। छोटी चिंगारी भी आग है, वो भी एक जहान को फूंक सकती है। कबायर की तादाद मुतय्यन नहीं। कबायर की तादाद रिवायत में मुख्तलिफ आई है। एक मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत में कहा गया 7 मोहलिक गुनाहों से बचो। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक रिवायत में उनकी तादाद 9 आई है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से 10 की तादाद मरवी, बल्कि इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने एक रिवायत जिक्र किया कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से दरियाफ्त किया गया कि क्या कबायर 7 है? आपने फरमाया वो करीब 70 है। और सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में इब्न अब्बास का ये जवाब मरवी है कि वो करीब 700 है। शाह साहब फरमाते हैं कि हक़ बात यह है कि कबायर की तादाद मुतय्यन नहीं, उनको हद यानी तारीफ ही से पहचाना जा सकता है कि जिस काम पर कुरान करीम में और अहादीस सहीहा में जहन्नम की वईद आई है, उस पर सज़ा मुकर्रर की गई है, या नसूस में उसको कबीरा कहा गया है, या उसके मुर्तकिब को मिल्लत से खारिज करार दिया गया, उसकी खराबी उन गुनाहों से बड़ी हुई है या उनके बराबर है जिनके कबीरा होने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहत फरमाई है। और वाहिदी रहमतुल्लाह अलैह ने तादाद मुतय्यन न होने की हिकमत ये बयान की है कि अगर कबायर की तादाद मुतय्यन कर दी जाती तो लोग सगायर का इर्तिकाब शुरू कर देते, उनको जायज़ समझ लेते कि ये तो मामूली गुनाह है। इसलिए अल्लाह ताला ने बंदों से कबायर की तादाद मख्फी रखी ताकि लोग हर मनही अनु से बचे, ये ख्याल करके कहीं वो कबीरा और का इर्तिकाब न कर बैठे। जैसे सलात वुस्ता का, शब कद्र का और जुमा के दिन कबूलियत की घड़ी का इल्म छुपा दिया गया ताकि लोग हर नमाज को दरमियानी नमाज ख्याल करके उसका एहतमाम करें, और रमज़ान की हर रात में शब कद्र को तलाश करें, और जुम्मा के दिन बवक्त नमाज भी, असर के बाद भी और दीगर वक्तों में भी दुआ करें। फसल ईमानियात से ताल्लुक़ रखने वाली रिवायात, वो रिवायात जिनमें कबायर और कुफ्रियात का तस्करा है। हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ज़िना करता कोई ज़िनाकार जब वो ज़िना करता है दर हाले कि वो मोमिन हो, और नहीं चोरी करता कोई चोर जब वो चोरी करता है इस हाल में कि वो मोमिन हो, नहीं शराब पीता कोई शराब जब वो शराब पीता है इस हाल में कि वो मोमिन हो, और नहीं लूटता कोई लुटेरा कि लोग उसकी तरफ आंखें उठाकर देखते हैं जब वो लौटता है इस हाल में कि वो मोमिन हो, और नहीं खयानत करता माल गनीमत में कोई खाइन जब वो खयानत करता है इस हाल में कि वो मोमिन हो। बस बचो। एक और दूसरी मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत में जो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मज़कूरा उमूर के साथ नाहक कत्ल का भी जिक्र है। इस हदीस
کا مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، لوٹ مار، مال غنیمت میں خیانت اور قتل ناحق، یہ سب ایسی حرکتیں ہیں جو آدمی سے اسی وقت صادر ہوتی ہیں جب اس پر بہیمیت یا درندگی کا پردہ پڑ جاتا ہے، بڑا پردہ پڑ جاتا ہے. اس وقت ملکیت یعنی ایمان کا نور گویا بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ایمان کافر ہو جاتا ہے. اس ارشاد پاک کے ذریعے سمجھانا مقصود ہے کہ یہ سب افعال کبیرہ گناہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل نکل جاتا ہے اور کافروں میں شامل ہو جاتا ہے. فائدہ: اس قسم کی حدیثیں جن میں خاص بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ان میں ایمان نہیں یا مومن نہیں، اسی طرح وہ حدیثیں جن میں بعض اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو شخص ان کو چھوڑے گا وہ ایمان سے خالی اور بے نصیب ہے، یا یہ کہ وہ مومن نہیں ہے. ان کا مقصد و منشا یہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص دائرۂ اسلام سے بالکل نکل گیا اور اب اس پر اسلام کے بجائے کفر کے احکام جاری ہوں گے اور آخرت میں اس کے ساتھ ٹھیٹ کافروں والا معاملہ ہوگا، بلکہ مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس حقیقی ایمان سے محروم اور بے نصیب ہے جو مسلمانوں کی اصلی شان ہے اور جو اللہ کو محبوب ہے. اور اس کے لیے نحوی ترکیب میں کاملاً یا تاماً جیسے الفاظ مقدر ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قسم کی بدذوقی ہے. ہر زبان کا یہ عام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور درجے کی ہو تو اس کو کالعدم قرار دے کر اس کی مطلق نفی کر دی جاتی ہے. خاص کر دعوت و خطابت، ترغیب و ترہیب میں یہی طرز بیان زیادہ موسوع اور زیادہ مفید مطلب ہوتا ہے. مزید وضاحت کے لیے دیکھیں معرف الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155. حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا کوئی بھی خواہ یہودی ہو یا عیسائی کیوں نہ ہو میری خبر سن لے گا، یعنی اس کو میری نبوت کی دعوت پہنچائے گی، پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مرے گا تو وہ ضرور دوزخ میں جائے گا. تشریح: مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دعوت پہنچ جائے پھر وہ آپ پر ایمان نہ لائے، انکار پر اڑا رہے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا، اگرچہ وہ کسی سابق پیغمبر کو، اس کے دین کو اور اس کی کتاب و شریعت کو ماننے والا یہودی یا عیسائی کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور محمدی میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے جو نظم و انتظام کیا وہ شخص اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی اور مقرر فرشتوں کی پھٹکار کا مورد بنا ہے، اس نے نجات کی راہ خود ہی گم کر دی ہے. الغرض خاتم الانبیاء کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لائے بغیر اور آپ کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات ممکن نہیں، اور یہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیات اور بدیہیات میں سے جس میں شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کو نہ سمجھنے ہی سے ہو سکتا ہے. حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. تو ایمان کا کمال یہ کہ عقل طبیعت پر غالب آ جائے، یعنی عقل کا مقتضا واضح طور پر اس کے نزدیک طبیعت کے مقتضا سے افضل ہو، اور یہ بات دین کے ہر معاملے میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے، اسلام سے، قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے، جبھی ایمان کی تکمیل ہو سکتی ہے اور اسی وقت ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے. اور یہ بات اپنے اندر پیدا کرنا یا اس حقیقت کو سمجھنا کچھ دشوار نہیں، کیونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ اہل ایمان کو جو محبت ہوتی ہے وہ ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت کی طرح خونی رشتوں یا دوسرے طبعی اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ روحانی اور عقلی اسباب سے ہوتی ہے، اور جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو اس کے سوا دوسری تمام وہ محبتیں جو طبعی یا نفسانی اسباب سے ہوتی ہیں دب جاتی ہیں اور مغلوب ہو جاتی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی قسم، یعنی میری زندگی کے تجربات گواہ ہے کہ یہ چیز کامل ایمان والوں میں مشاہدہ کی ہوئی ہے، یعنی وہ وقت آنے پر ہر تعلق کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پر قربان کر دیتے ہیں. فائدہ: لا یؤمنو کی تعبیر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا اور ہوا خواہشات نفس کو ہدا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات کے تابع کرنا واجب ہے اور اس کی جانب میں مخالف حرام ہے. بس یہی گناہ کبیرہ ہے. ایک جامع تعلیم اور اسلام کا عطر. حدیث: حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد، اور ایک روایت میں کہ آپ کے علاوہ پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں. آپ نے ارشاد فرمایا: کہو ایمان لایا میں اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. تشریح: مطلب یہی ہے کہ اللہ ہی کو الہ اور رب مان کر اپنے کو بس اس کا بندہ بنا دو، انقیاد اور اطاعت کو اور اللہ کے احکام کے سامنے یعنی سر جھکانے کو اپنا شیوا بنا لو. اعمال اسلام پر عمل پیرا ہو جاؤ اور اسلام میں ممنوع اعمال سے بالکلیہ کنارہ کش ہو جاؤ. یہی جامع تعلیم اور اسلام کا عطر ہے. اس تعلیم کے بعد کسی اور سبق کی ضرورت باقی نہیں رہتی. سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 30 میں ارشاد پاک ہے: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بے شک جن لوگوں نے دل سے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مستقیم رہا، تو ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ تم اندیشہ نہ کرو اور نہ رنج کرو، تم اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. الغرض یہ ایک جامع ارشاد اور کلی بات ہے. اس سے مومن کو تمام احکامات شریعہ کے سلسلے میں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ تمام اوامر و نواہی اور جملہ احکام خداوندی کی پیروی ضروری ہے، اور یہ اجمالی علم بھی انسان کو دین میں اور خیرات اعمال صالحہ میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے. اچھا، مومن ناجی ہے، ناری نہیں. حدیث: حضرت نجات پانے والا ہے، مطلب آگ میں جلنے والا نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا یہ خبر ہے، جو کوئی سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے. حضرت معاذ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وقت میں کتمان علم کے خوف سے یہ حدیث لوگوں سے بیان کی.
حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو, اگرچہ اس نے چوری کی ہو. آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو, اگرچہ اس نے چوری کی ہو. دوسری مرتبہ ابو ذر نے استجاب سے یہی دریافت کیا تو بھی آپ نے یہی جواب دیا. تیسری بار حضرت ابو ذر نے یہی بات تعجب سے عرض کی تو آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو, اور ابو ذر کی ناگواری کے باوجود جنت میں جائے گا. حدیث حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, جو بے ہما ہے, جس کا کوئی ساجی نہیں, اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے, اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ان کی بندی کے بیٹے ہیں اور اللہ کا بول ہیں, جس کو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے اور اللہ کی پیاری روح ہے, اور جہنت اور جہنم برحق ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو. حدیث حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت مسلم شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں. حدیث مسلم شریف ہی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ دو باتیں واجب کرنے والی. ایک شخص نے پوچھا وہ دو باتیں واجب کرنے والی باتیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں جائے گا, اور جس کی اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ان تمام روایت کا مطلب ہے کہ جس نے ایمان اور اسلام کی دعوت قبول کی اور توحید اور رسالت کی شہادت دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نجات کا حتمی وعدہ ہے. اگر وہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا اور کبائر سے بچتا بھی رہا تو وہ نجات اولی کا حقدار ہے. اور اگر بتقاضۂ بشریت اعمال میں کوتاہیاں ہوئی یا کبائر کا ارتکاب کیا تو دو صورتیں ہوں گی. اگر مغفرت خداوندی اس کے شامل حال ہو جائے گی تو وہ بھی بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوگا, اور اگر اس کا نصیب ایسا نہیں تو وہ کوتاہی اور گناہوں کی پاداش میں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور سزا یابی کے بعد جنت میں پہنچایا جائے گا. ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں نہیں رہے گا. جہنم کی ابدی سزا کفار کے لیے ہے, مومن کے لیے اگرچہ اس نے کبائر کا ارتکاب کیا ہو جہنم کی ابدی سزا نہیں ہے. ان روایت کا یہ مطلب نہیں کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کے بعد آدمی خواہ کیسا ہی بدعقیدہ اور بدعمل رہا ہو, بہرحال وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا. دوزخ کی آگ اس کو چھو ہی نہیں سکتی. ایسا سمجھنا ان بشارتی ارشادات کا صحیح اور مفہوم اور مدعا سمجھنے سے محرومی ہے. سوال یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان روایت کا یہی مطلب ہے جو اوپر بیان کیا گیا تو پھر یہ تعبیرات کہ اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے, وہ ضرور جنت میں جائے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو, اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں, توحید خالص دخول جنت کو واجب کرنے والی, یہ تعبیرات کیوں اختیار کی گئی؟ اس صورت میں تو صاف اور سیدھا انداز بیان یہ ہونا چاہیے کہ ایمان کی بدولت مومن کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور جائے گا. یہ تعبیرات تو ذہن کو اس طرف لے جاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عملی کوتاہیاں اور کبائر کا ارتکاب کوئی کچھ نقصان دہ نہیں, جیسا کہ مرجیہ فرقہ کہتا ہے. جواب کلام کو اس انداز پر چلانے میں نقطہ یہ ہے کہ ان تعبیرات سے مومن کو بشارت سنانے کے ساتھ ساتھ کفر و شرک کی سنگینی بھی ظاہر کرنی ہے. یعنی یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ کفر و شرک کی بنسبت کبائر بے حیثیت ہیں, گویا وہ گناہ ہی نہیں, اس لیے مومن ضرور جنت میں جائے گا خواہ اس نے کچھ بھی عمل کیا ہو. ہاں البتہ کفر و شرک کی معافی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ نہایت سنگین گناہ ہے, جیسے بغاوت حکومت کے نزدیک نہایت سخت گناہ ہے, اس کی معافی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور بغاوت کی بنسبت دیگر اخلاقی اور عملی جرائم معمولی گناہ ہے. اس لیے مجرم کو بغیر سزا کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے, اور سزا دی جائے تو بھی وہ دیر سویل جیل سے نکل آتا ہے, اور اس کی نظیر امرت ان اقاتل ہے. اس حدیث کا مقصد جنگ چھیڑنا نہیں ہے بلکہ اس میں جنگ بندی کی حد بیان کی گئی ہے کہ مگر تعبیر امرت ان اقاتل الناس اختیار کی گئی تاکہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ فتنہ ختم کرنے کے لیے اقدامی جہاد بھی جائز ہے. حضرت شاہ صاحب کے انداز پر اس کی تفصیل یہ ہے کہ گناہ کے مراتب میں واضح تفاوت ہے, اگرچہ سب گناہ ہے مگر تمام گناہ ایک درجے کا نہیں. مثلا کبائر کا کفر سے موازنہ کیا جائے تو ان کی کوئی محسوس حیثیت نہ ہوگی, وہ پہاڑ کے سامنے رائے کا دانہ نظر آئیں گے, اور ان میں دخول نار کی سببیت کی شان بہت ہی کمزور اور مزمحل نظر آئے گی. یہی حال صغائر کا ہے. جب ان کا کبائر سے موازنہ کیا جائے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان تعبیرات سے کفر اور کبائر کے درمیان نہایت واضح فرق سمجھایا کہ کفر و شرک تو ایسے سنگین گناہ ہیں کہ ان کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور کبائر چونکہ کفر کی بنسبت بے قدر ہیں اس لیے ان کی معافی ابتدان بھی ہو سکتی ہے اور بالآخر یعنی سزا کے بعد بھی ہو سکتی ہے, بلکہ ضرور ہوگی. مرتکب کبیرہ بھی کسی نہ کسی دن جنت میں ضرور پہنچ کر رہے گا. مثال سے وضاحت, معمولی بیماریاں جیسے زکام اور تکان وغیرہ جب ان کا مزمن بیماریوں سے جیسے جزام اور سلدق وغیرہ سے موازنہ کیا جائے جو فساد مزاج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جبکہ وہ بگاڑ جس میں انسانی میں جگہ بنا لیتا ہے, تو معمولی بیماریاں صحت و تندرستی نظر آئے گی. وہ کوئی علت اور عارضہ ہی نہیں سمجھی جائیں گی کیونکہ کبھی بھاری مصیبت چھوٹی مصیبت کو بھلا دیتی ہے. پیر میں کانٹا چبھ جائے تو پھر آل یا مال پر کوئی آفت پڑے تو آدمی کانٹا چبھنے کی تکلیف بھول جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نئی آنے والی آفت سے پہلے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں. اسی طرح کبائر کفر و شرک کے مقابلے میں کچھ زیادہ قابل لحاظ نہیں ہے. ابلیس کا پانی پر تخت بچھانا اور دربار لگانا حقیقت ہے. حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے, پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے جو لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں. پس ان میں سے ابلیس سے مرتبے میں قریب تر وہ ہے جو ان میں سب سے بڑا فتنہ انگیز ہے. ان میں سے ایک کے دربار میں آتا ہے پس کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور یہ کیا, یعنی کسی کو زنا میں مبتلا کیا, کسی کو چوری میں. پس ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں ایک شخص کے پیچھے پڑا رہا تاکہ اس نے میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی. حضرت صاحب نے فرمایا پس ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا پٹا ہے. عامہ شراوی کہتے ہیں کہ میرے گمان یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بس وہ اس کو سینے سے لگا لیتا ہے. تشریح اس اللہ تعالیٰ نے شیاطین کی تخلیقی کچھ اس طرح فرمائی کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں. جیسے کیڑے وہ کام کرتے رہتے ہیں جو ان کے مزاج کا تقاضا ہوتا ہے, جیسے گبریلا پاخانہ
لڑکا کر اپنے بل میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اس کی فطرت ہے. اسی طرح شیاطین بھی اپنی فطرت کے تقاضے سے لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں. اور اللہ کا طریقہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر صنف میں یہ ہے کہ ان کا ایک سردار ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کو کام سپرد کرتا ہے، پھر ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتا ہے، اور جو شاندار کام کرتا ہے ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. اسی طرح شیاطین کا سردار ابلیس ہے جو شقاوت میں ٹاپ اور گمراہی میں طاق ہے، اور پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، کیونکہ تخلیق ارض و سما کے وقت اللہ تعالیٰ کا تخت پانی پر تھا. بس شیطان بھی پانی پر اپنا تخت بچھا کر اپنی خدائی کا تاثر دیتا ہے، اور وہ اپنے کارندوں کو اپنا پروگرام سپرد کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس نے شاندار کارنامہ انجام دیا. وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کے نزدیک سب سے شاندار کارنامہ میاں بیوی میں تفریق کرانا ہے. وہ اس حرکت کے کرنے والے کو گلے لگاتا ہے اور شاباشی دیتا ہے. غرض اس حدیث میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ بالکل حقیقت ہے، مجاز یا تمثیل ہرگز نہیں، اور مجھے اس کا یقین ہے جیسے آنکھ سے دیکھی بھالی چیز کا ہوتا ہے. چلیے آج ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں، اس کے بعد اگلی کتاب کی طرف ہم بڑھتے ہیں، بزنس اسٹڈیز، جس کے صفحہ نمبر کاروباری مطالعہ، جس کے صفحہ نمبر 211 پر ہیں ہم لوگ. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے حدود. مندرجہ بالا فوائد میزبان ملکوں کے لیے مفید ہیں، لیکن ملٹی نیشنل کارپوریشن کے کئی ایسے حدود بھی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے. میزبان ملکوں کی ترجیحات سے تعلق کم. ملٹی نیشنل کارپوریشن عام طور پر زیادہ منافع بخش صنعتوں میں اپنی پونجی کی سرمایہ کاری کرتے ہیں اور میزبان ملک کے پسماندہ خطوں میں ترقی پذیر بنیادی صنعتوں اور خدمات کی ترجیحات کا لحاظ نہیں رکھتے. گھریلو کاروبار پر خراب اثر. بڑے پیمانے پر عمل اور ٹیکنالوجیکل مہارتوں کے سبب ملٹی نیشنل کارپوریشن اکثر میزبان ملکوں میں بازاروں پر غالب ہونے میں اہلیت رکھتے ہیں اور اجارہ دارانہ اختیار حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اس طرح بہت سے مقامی کاروبار بند ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ثقافت میں تبدیلی. صرفی اشیاء جنہیں میزبان ملکوں میں ملٹی نیشنل کارپوریشن کے ذریعے متعارف کرایا جاتا ہے عام طور پر مقامی ثقافتی معیارات کے مطابق نہیں ہوتی. اس طرح غذا اور لباس وغیرہ سے متعلق لوگوں کی عادتیں تبدیلی کی طرف مائل ہوتی ہیں جو ان کی اپنی ثقافتی وراثت سے دور لے جاتی ہیں. جوائنٹ وینچر کا مشترکہ تجارتی مہم جوئی. جوائنٹ وینچر کاروبار کی ایک شکل ہے جہاں دو یا دو سے زیادہ فرمیں پونجی اور کاروبار میں تعاون کرتی ہیں. یہ دونوں تنظیمیں نجی یا حکومتی تنظیمیں یا غیر ملکی کمپنی ہو سکتی ہیں. جوائنٹ وینچر میں کاروباری ادارے ایک مخصوص مقصد کے لیے ایک ساتھ ملتے ہیں. اس سے فنڈوں کو جمع کرنے، تکنیکی علم اور انتظامی مہارت میں آسانی ہوتی ہے. جوائنٹ وینچر میں کاروباری اور اداروں کے ذریعے صلہ اور جوخم میں شراکت ہوگی. مثال کے لیے ہندوستان کی ماروتی لمیٹڈ اور جاپان کی سوزوکی لمیٹڈ نے ماروتی سوزوکی انڈیا لمیٹڈ کی تشکیل کے لیے ہاتھ ملائی ہے. ایک جوائنٹ وینچر ایک کاروباری ادارہ ہے. جوائنٹ وینچر کی خصوصیات. ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تک رسائی. جب دو یا دو سے زیادہ کمپنیاں ایک ساتھ ملتی ہیں اس میں پیداوار کی جدید ترین تکنیکوں تک رسائی ہو سکتی ہے. اس سے لاگت کم ہوگی اور کوالٹی میں بہتری اور اضافی پیداوار ہوگی. پونجی کا مناسب استعمال. جوائنٹ وینچر پونجی کے مناسب ترین استعمال میں مدد کرتا ہے. پونجی اور دیگر وسائل کا کم ترین ضیاع ہوتا ہے. وسائل اور مہارت کا جمع کرنا. یہ دو یا دو سے زیادہ کمپنیوں کے وسائل جوائنٹ وینچر کی تشکیل کرنے کے ذریعے مؤثر طور پر جمع کیا جا سکتا ہے. اس سے بڑے پیمانے پر پیداوار میں مدد ملتی ہے اور بڑے پیمانے پر پیداوار لکایت ہو سکتی ہے. اختراع. یہ نہایت مسابقتی بازار ہے. دو کاروباری اداروں کے تصورات اور ٹیکنالوجی سے کاروباری ادارے نئے تصورات اور پروڈکٹ کے اختراع میں مدد ملے گی. کریٹیوٹی میں، انوینشن میں. جوخم اور صلے میں شرکت. کاروباری ادارہ جو جوائنٹ وینچر کی تشکیل میں ہاتھ ملاتے ہیں وہ اضافی نفع کی شکل میں صلہ میں شریک ہوں گے. جوائنٹ وینچر کے شراکت دار کاروبار میں ہونے والے جوخم میں بھی شریک ہوتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا مطلب ہے مالیات کی فراہمی، ڈیزائننگ اور ترقی پذیر بنیادی ساختی سہولیات میں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان شراکت. پی 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 میں پرائیویٹ سیکٹر رقم، مہارت اور تکنیکی علم میں تعاون کر سکتا ہے. بنیادی ڈھانچہ اور نقل و حمل کی تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، فضلہ مینجمنٹ کا رکھ رکھاؤ پی 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 کے ذریعے کیا جاتا ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے. پبلک پرائیویٹ شرکت داری کی خصوصیات. پی 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 پروجیکٹ عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں. پی 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 پروجیکٹ کی مدت کار کے دوران حکومت بھی پوری سرگرمی کے ساتھ شامل رہتی ہے. پی 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 پروجیکٹ میں فنڈ، مہارت اور تجربہ نجی اور پبلک سیکٹر دونوں کا متحدہ ہوتا ہے. پبلک پرائیویٹ سیکٹر شراکت داری کی خوبیاں. پروجیکٹ کے تیز نفاذ میں پی 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 کا نظریہ کام کرتا ہے. اس سے اعلیٰ کوالٹی خدمات میں مدد ملتی ہے کیونکہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے متحدہ مہارت شامل ہوتی ہے. مؤثر مینجمنٹ کاموں کے سبب لاگت گھٹانے میں مدد ملتی ہے. پی 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 میں حکومت اور نجی سیکٹر کے درمیان جوخم تقسیم ہوتا ہے. پی 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 میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کے ذریعے فنڈ کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، لہذا حکومت کو ادھار رقم لینے کے بوجھ سے راحت ملتی ہے. حکومت عوامی خدمات کی لاگت اور کوالٹی کے لیے جواب دہ ہوتی ہے. پبلک پرائیویٹ شراکت داری کی خامیاں. پرائیویٹ سیکٹر کا مقصد منافع کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہوتا ہے، لیکن عوامی کاموں کے لیے اس طرح کا نظریہ پسندیدہ نہیں ہوگا. ملک کے اہم رازوں کے افشا ہونے کا امکان رہتا ہے. کبھی کبھی اہم پروجیکٹ کے پورا ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت اور پرائیویٹ فرم کے درمیان تنازع پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان سوالوں کے جواب جو ہے آپ غور کیجیے گا، ان کے جواب دینے کی کوشش کیجیے گا. چلیے 6.11 آپ نے کیا سیکھا. مشترکہ سرمایہ کمپنی ایک مصنوعی فرد ہے جس کی ایک علیحدہ قانونی ہستی ہے اور ان کا تواتر دائمی ہوتا ہے. مشترکہ سرمایہ کمپنی کی خصوصیات. ایک مصنوعی فرد ہے، اس کی تشکیل میں متعدد قانونی طریقہ کار شامل ہے اور اس میں وقت لگتا ہے. اس کی ایک علیحدہ قانونی ہستی ہے، اس میں ایک رسمی توثیق ہوتی ہے جسے مخصوص مہر کامن سیل کہا جاتا ہے. اس کا وجود دائمی ہوتا ہے. اس کے ممبران کے واجبات محدود ہوتے ہیں. ممبران اپنے شیئروں کو منتقل کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا بندوبست جمہوری طریقے سے کیا جاتا ہے. کمپنی کی اقسام. پرائیویٹ کمپنی، پبلک کمپنی، سرکاری کمپنی، قانونی کمپنی، چارٹرڈ
لمیٹڈ کمپنی, غیر ملکی کمپنی, ہندوستانی کمپنی, ملٹی نیشنل کارپوریشن, بالادست یا ہولڈنگ کمپنی, ذیلی کمپنی. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی خوبیاں. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کافی وسائل کا بندوبست کر سکتی ہے. اس کے ممبران محدود واجبات سے استفادہ کرتے ہیں. اس کا وجود دائمی ہوتا ہے. بڑے پیمانے کے کاروباری عمل کے فوائد صرف کاروباری تنظیم کی اس قسم سے اخذ کیے جا سکتے ہیں. اس کے شیئر قابل منتقلی ہوتے ہیں. اپنے عمل میں پروفیشنل مینجمنٹ کا فائدہ اخذ کرتی ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حدود. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی تشکیل میں متعدد قانونی رسمی ضوابط کی پابندی کرنی ہوتی ہے. یہ حکومت کے زیادہ کنٹرول کا سامنا کرتی ہے. کاروبار میں رازداری قائم رکھنا بہت مشکل ہے. سبھی اہم فیصلوں کے لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا شیئر ہولڈروں کی مجلس عاملہ کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا اس میں بعض فیصلے اختیار کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے. جوائنٹ اسٹاک کمپنیوں کا انتظام و انصرام عملاً لوگوں کے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے کیا جاتا ہے. شیئر ہولڈر جو پورے ملک میں بکھرے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر اپنی کمپنی کے ہر معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے. جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی موضوعیت. جوائنٹ اسٹاک کمپنی وہاں موضوع ہے جہاں کاروبار کا حجم بڑا ہو اور عمل کا میدان وسیع ہو, خطرات بہت زیادہ شامل اور مالیاتی حصول نیز افرادی قوت کی بہت زیادہ ضرورت ہو. تنظیم کی صحیح قسم کا انتخاب. کاروباری تنظیم کی ایک موضوع شکل کا انتخاب کرتے وقت درج ذیل عوامل پر غور کیا جا سکتا ہے. تشکیل میں آسانی, وسائل کی دستیابی, واجبات یا خطرات, استحکام, لچک, رازداری, ریاستی کنٹرول کی حد. ملٹی نیشنل کارپوریشن. یہ ایک کاروباری اکائی جو کسی ایک ملک میں کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے لیکن اپنے کاروبار کو فیکٹریاں, شاخیں اور ذیلی اکائیوں کے قیام کے ذریعے متعدد دیگر ملکوں میں انجام دیتی ہے. اسے ملٹی نیشنل کارپوریشن, کثیر قومی کمپنی کہا جاتا ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشن کی خوبیاں. غیر ملکی پونجی کی سرمایہ کاری, روزگار کی تخلیق, ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا استعمال, ذیلی اکائیوں میں اضافہ, برآمدات اور غیر ملکی زر مبادلہ میں اضافہ, گھریلو کمپنیوں کے ساتھ صحت مندانہ مسابقت. ملٹی نیشنل کارپوریشن کے حدود. میزبان ملکوں کی ترجیحات سے کم تعلق, گھریلو کاروبار پر خراب اثر, عوامی ثقافت میں تبدیلی. جوائنٹ وینچر ایک کاروباری ادارہ ہے جسے دو یا دو سے زیادہ کاروباری ادارے مشترکہ طور پر قائم کرتے ہیں. یہ فنڈوں کو جمع کرنے, تکنیکی علم اور انتظامی مہارت میں مدد کرتا ہے. ترقی یافتہ ٹیکنالوجی, پونجی کا صحیح استعمال, وسائل کو جمع کرنا, مہارت, اختراع, جوخم میں شراکت اور صلہ کاروباری ادارے کے جوائنٹ وینچر قسم کی خصوصیات ہیں. پی 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 ایک شراکت داری ہے جو پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز اور پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے درمیان ہوتی ہے. سرگرم حکومتی شمولیت, فنڈوں کا جمع ہونا, مہارت اور تجربہ, جوخم اور ذمہ داری میں شراکت کاروباری پی 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 کی شکل کی خصوصیات ہیں. تیز نفاذ, اعلیٰ کوالٹی کی خدمات, جوخم میں ساجھیداری, حکومت کی جواب دہی. پی 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 کی خوبیاں ہیں. پی 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 کی خامیاں. ملک کے اہم راز کا افشا, حکومتی اور نجی انٹرپرائزز کے درمیان تنازع وغیرہ, یہ سب جو ہے ہو سکتے ہیں. چلیے یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ سوالات ہیں, ان کے جوابات جو ہے آپ لوگ خود سے کاپی پہ لکھنے کی کوشش کیجیے گا, اس کا خلاصہ لکھنے کی کوشش کیجیے گا. یہ آپ کے لیے آئندہ بہت کام آئے گا انشاءاللہ. چلیے یہ سارے سوالات ہی ہیں. یہ کردار نگاری کے ذریعے مشق, تو مطلب ہے کہ آپ دو آدمی بیٹھ کے اور اس کے بعد اس پہ جو ہے آپ چرچا کر سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں. خیر ٹھیک ہے, ہم یہیں تک رہنے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس میں شریک ہونے کا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے اپنے ساتھیوں کو بھی اس مہم سے جڑنے کی دعوت دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا بہت فائدہ ہے, چونکہ روزانہ جو ہے مطالعہ کرنا دشوار ہوتا ہے, تو آپ کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ نکال لیں جس میں آپ مطالعہ کر سکیں. صرف اگر آپ کو مطالعہ کرنے کا دل نہیں کرتا, کم از کم سن ہی لیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز جو ہے آپ کے لیے بہت آسانی جو ہے فراہم کرے گی. اور چاہے نہ چاہے بھی, چونکہ ہفتے میں 4 دن ہی مطالعہ کرتے ہیں, تو اس کے آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ بھائی ہاں چلو بھائی, اپنے دماغ کو آپ کو یہ سمجھانا آسان ہوگا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے 4 ہی دن مطالعہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہماری جو ہے رفتار آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ ریڈر از اے لیڈر, کہ ہم قوم کی خدمت اور قوم کی قیادت کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور خود اپنے افکار کو جو ہے اپنے اندر قوت فکر پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.